السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار جو آپ کر رہے ہیں اس میں اچھا خاصا منافع ہو، یا وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں لیکن ہمیشہ وہ بند ہو جاتا ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہوتا، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو 11 ایسے کام بتانے والی ہوں۔ ان میں دعائیں بھی ہوں گی اور کچھ عملی کام بھی ہوں گے۔ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف وظائف کرتے رہیں اور اسی سے کام چلتا رہے۔ بالکل، دعائیں اور وظائف اپنے اثرات رکھتے ہیں، لیکن کچھ عملی کام بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں کہ اگر آپ وہ کریں تو آپ کے رزق میں اس قدر برکت ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ 11 کام اگر آپ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے رزق میں برکت کا دروازہ کھل جائے گا۔ رزق میں کیا آتا ہے؟ آپ کی اولاد بھی رزق ہے، آپ کا لائف پارٹنر بھی رزق ہے، اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بھی ان اعمال پر عمل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی مل سکے اور آپ کے مسائل حل ہوں۔ تو اولاد جیسا رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے نیک شادی عطا فرمائے گا، جو کہ یہ بھی رزق ہی کا حصہ ہے۔ صرف نوٹوں یا پیسوں کو ہی رزق نہیں کہا جاتا، بلکہ کھانے پینے کی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت، آپ کی صحت، یہ سب رزق میں شامل ہیں۔ ہر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو رزق ہی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا عمل جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ مستند ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کو روزانہ رات کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے اور اس کے فکر و فاقہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، تو آپ چاہے تو مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا پھر رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر رات میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اس کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فکر و فاقہ اور رزق کے غم ختم ہو جائے اور رزق میں اضافہ ہو، تو سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ بنیادی طور پر یہ رزق کے لیے بتائی گئی ہے۔ سب سے مستند سورہ جو رزق کے متعلق ہے وہ سورہ واقعہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو عمل میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کلمات ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ کی مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، تو آپ کسی بھی وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھیں، چاہے 100 دفعہ پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں، لاکھ دفعہ پڑھیں، جتنا چاہے کھل کر یہ کلمات پڑھیں۔ اور ہمارے دین کے جو بزرگ ہیں وہ بھی ان کلمات کو بہت زیادہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کے تجربات ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ فجر کی 2 سنت اور 2 فرضوں کے درمیان پڑھنی چاہیے۔ اس کا ویسے کوئی مستند ذریعہ مجھے نہیں ملا کہ واقعی 2 سنتوں اور 2 فرضوں کے درمیان پڑھنا چاہیے، لیکن لوگوں کے اپنے تجربات ہیں، بزرگان دین کے، تو وہ اپنے تجربات شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ایسے اگر کوئی کہے کہ مستند ذریعہ بتائے تو کوئی مخصوص وقت نہیں ملتا۔ آپ کسی بھی وقت کثرت سے یہ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے اوپر ایسی رزق کی بارش شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل رزق سے متعلق ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر تیسرے نمبر پر جو بات میں بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے اپنے رزق کی تنگی کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے، کوئی دعا بتائے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اکثر باوضو رہا کرو، تمہارے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا، تمہارا رزق کھول دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا عملی کام ہے جو دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر وضو قائم نہیں رہتا اور ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ وضو کر لیں، بار بار وضو کریں، کیونکہ وضو کرنے سے نہ صرف آپ کے چہرے کا نور بڑھتا ہے بلکہ یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ باوضو رہنے والے انسان کے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اچھا، چوتھے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وظائف کا سردار جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اور گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے وہ بہت کچھ پاتا ہے۔ لیکن صرف زبانی استغفار نہ کرے بلکہ دل سے سچی توبہ کرے، یہ عہد کرے کہ جو گناہ کیا ہے وہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کے لیے بارشیں برسائے گا، اسے اولاد عطا کرے گا، باغات عطا کرے گا اور بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ اس لیے روزانہ اپنی زندگی میں یہ لازم کر لے کہ آپ نے ایک خاص تعداد میں استغفار کرنا ہے، مثلا 1000 مرتبہ، 3000 مرتبہ یا 5000 مرتبہ، جتنا وقت آپ کے پاس ہے اپنی سہولت کے مطابق ایک خط میں مقرر کر لیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ تمام اعمال رزق سے متعلق ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دنوں، مہینوں یا 6 ماہ میں آپ کی زندگی میں کتنی برکت آتی ہے۔
کیونکہ انسان کے گناہ بھی رزق میں رکاوٹ بن سکتے ہیں اور ان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے استغفار بہت ضروری ہے۔ تو آہستہ آہستہ پھر دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو استغفار کی تسبیح اپنے اوپر فرض کر لیں۔ 5ویں نمبر پر جو بہترین عمل اور ذکر ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ درود شریف ہے۔ درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اس پر بھی رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا پڑھتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں، اس دعا میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم پڑھ سکو اسے بڑھاتے جاؤ۔ اس صحابی نے کہا کہ میں 1/3 درود پڑھوں گا اور باقی دعا کے لیے رکھوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی زیادہ بڑھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 2 حصے دعا کے لیے رکھوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو اس سے بھی زیادہ بڑھاؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں 3 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ دعا کے لیے رکھوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی زیادہ بڑھا دو۔ تو صحابی نے کہا، ٹھیک ہے، میں صرف درود ہی دعا میں پڑھوں گا اور دعا نہیں مانگوں گا، صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو بغیر مانگے قبول کرے گا اور تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری بغیر مانگی ہوئی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ 5واں طریقہ ہے رزق کی بارش کا اور دعاؤں کی قبولیت کا۔ چھٹا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صبح میں برکت رکھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ جو لوگ بزنس شروع کرنا چاہتے یا کر رہے ہیں، یا جن کی بزنس بار بار ناکام ہو جاتا ہے، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا کاروبار شروع کیا کرے، اپنی دکانیں کھولا کرے، چاہے گاہک آئے یا نہ آئے، آپ نے بس جا کر اپنی دکان پر بیٹھ جانا ہے۔ جو بھی آپ کا بزنس ہے، آفس ہے، کمپنی ہے، آپ نے صبح صبح جا کر اس کمپنی میں بیٹھ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا اور آپ کا آہستہ آہستہ بزنس میں اچھا خاصا منافع ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بزنس میں خاص طور پر برکت ہو، وہ صبح صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام پر لگ جائیں۔ 7ویں نمبر پر آتا ہے صدقہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جتنا میری راہ میں خرچ کرو گے، میں اس کو 10 گنا 70 گنا زیادہ تمہیں عطا کروں گا اور تمہارے دلوں کو سکون سے بھر دوں گا۔ تو جتنا بھی آپ کماتے ہیں، چاہے 10 روپے کماتے ہیں یا 100 روپے، اس کا کچھ حصہ فکس کر لیں کہ میں ہر مہینے اتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا، غریبوں کو دوں گا، رشتہ داروں پر خرچ کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے وہ دروازے جو بند ہے کھولنا شروع کر دے گا۔ یہ تمام مرحلے بہت آسان ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ 8ویں نمبر پہ یہ بات آتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو اور تمہاری عمر اللہ تعالیٰ دراز فرما دے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ 9ویں نمبر پر جو بات آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا کرتا ہے، اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم، ربنا رب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیته، اللہم انت اول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنا الدین واغننا من الفقر۔ یہ دعا پڑھا کرے کہ یا اللہ میرے قرض کو ادا کر دے، میرے فقر و فاقہ کو ختم کر دے اور میری غربت کو مجھ سے دور کر دے۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ بے پناہ رزق عطا کرتا ہے۔ یہ دعا روزانہ فجر کے بعد یا ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ لی جائے تو یہ بہت ہی مؤثر ہے۔ یہ دعا لکھ لیں یا اس کا اسکرین شاٹ محفوظ کر لیں تاکہ آپ اسے روزانہ یاد رکھ سکیں۔ یہ 9ویں نمبر پر ایک دعا تھی، اور اب 10ویں نمبر پر جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے
تو وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اور تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم نمازوں کے علاوہ بھی مسجد میں بیٹھے رہتے ہو، تو کیا مسئلہ ہے، یعنی تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت زیادہ غموں میں گھرا ہوا ہوں، قرضوں کی بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں اور بہت زیادہ پریشان ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلام نہ سکھاؤں کہ اگر تم اسے پڑھو تو تمہارا غم بھی دور ہو جائے اور تمہارا قرض بھی اتر جائے؟ یہ دعا بھی میں یہاں ڈیس کر رہی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس دعا کو 3 بار صبح و شام یا ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں آپ کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، اب 11ویں نمبر پر سب سے زیادہ اہم بات جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ شکر گزاری۔ شکر کا یہ عمل تو میں کہتی ہوں مائنڈ بلوئنگ ہے۔ چاہے آپ 1000 دانوں کی تسبیح کر لیں یا 100 دانوں کی تسبیح کر لیں، اپنے اوپر فرض کر لیں کہ الحمدللہ 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 کہتے رہیں۔ چاہے آپ کے پاس صرف تھوڑا سا نمک ہی کیوں نہ ہو کھانے کے لیے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں اسے اور عطا کرتا ہوں، اور جو نافرمانی کرتا ہے جو موجود ہے وہ بھی چھین لیتا ہوں۔ یہ 11 عملی اعمال ہیں جن میں دعائیں بھی شامل ہیں، اذکار بھی شامل ہیں، اور آپ نے یہ دونوں چیزیں آج ہی سے شروع کرنی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، آپ کی بیماریوں کو ختم کرے اور آپ کی تمام جائز حاجات اور دعائیں قبول فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔